میں نے اسی لیے بیوی کے خطبے کا انتخاب کیا، اگر سننا چاہیں تھوڑا سا میں ماحول بنا دوں تاکہ اندازہ ہو بیوی نے کیسا خطبہ دیا، کس مقام پہ خطبہ دیا۔ ایک بات یہاں روک کے کہہ دوں، جناب زینب خطبہ دینا نہیں چاہتی تھی، غور سے سنیے گا، خاص طور سے میری بہنیں، میری ماں بہنیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اس جملے کو غور سے، بیوی اس مقام پہ خطبہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ ایک بلند مقام پہ یزید بیٹھا تھا تخت لگا کے اوپر، بیویاں کھڑی تھی مجمع کے اندر، بار بار مخاطب ہوتا تھا، بیوی سے سوال کرتا تھا، یہ بیوی کون ہے، وہ بیوی کون ہے، بیوی جواب نہیں دیتی تھی۔ جب ہم کلام ہوتا تو بیوی جواب نہیں دیتی، کہا کیوں؟ کہا تجھے اس لائق نہیں سمجھتی، میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تیرے کسی سوال کا جواب دوں، میں علی کی بیٹی۔ وہ بیوی وہ بار بار ہر کلام ہوتا، بیوی جواب نہیں دیتی تھی اسے۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے جو خطبہ دیا میں پیش کر رہا ہوں، جب امام وقت پہ پابندی ہو، اگر جملہ پہنچا ہو، جب امام وقت پہ پابندی ہو تو اس وقت مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے مستورات کو بولنے کی اجازت ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجاہر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ جناب زینب کبریٰ صدیقہ صغریٰ، جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ، صدیقہ کبریٰ، جناب امیر ہیں صدیق اکبر۔ اگر آپ سے کوئی اور کہے نا کہ نہیں صدیق اکبر کوئی اور ہے، صدیقہ کبریٰ کوئی اور، تو سوال کیجئے گا پھر مباہلہ میں پیغمبر انہیں کیوں نہیں لے گا؟ جب مباہلہ میں گیا وہی صدیق اکبر، جب مباہلہ میں بیوی گئی وہی صدیقہ کبریٰ۔ آپ پہنچ رہے ہیں جناب صدیقہ کبریٰ ہیں جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ، جناب زینب ہے صدیقہ صغریٰ۔ بات پہنچ رہی ہے؟ میری بات بری تو نہیں لگ رہی کسی کو؟ تو جناب سیدہ ہے صدیقہ کبریٰ، جناب زینب ہے صدیقہ صغریٰ۔ صدیقہ کبریٰ نے جناب امیر کی ولایت کا دفاع کیا، انہوں نے پہلے علی کی ولایت کا دفاع کیا، جناب صدیقہ صغریٰ نے چوتھے امام دوسرے علی سید ساجدین کی ولایت و امامت کا دفاع کیا۔ اب میں پورا ماحول بنا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اگر میں ماحول پیش کر سکوں کہ کیا ماحول ہے۔ تو اب جناب زینب بار بار دیکھ رہے یزید بیٹھا مخاطب نہیں ہوتی، لیکن جب جیسے ہی امام سجاد جمعے کا دن تھا، اول سفر کی پہلی سفر 61 ہجری، جب بیویاں امام سجاد کے ساتھ شام پہنچی تو ایک آدمی خطبہ دے رہا تھا، اور وہ خطبے میں جناب امیر کا نام لے کے توہین کر رہا تھا۔ جیسے خطبہ تمام ہوا تو مولا سجاد نے کہا مجھے بھی اجازت دو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، میں اب بولنا چاہتا ہوں۔ جیسے امام سجاد کھڑے ہوئے نا تو آپ کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں، جسم پہ زنجیریں تھیں۔ یزید نے فوراً کہا کہ انہیں بولنے مت دینا۔ جلاد آگے بڑھا، سپاہی آگے بڑھے، انہوں نے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا کہ آپ ہمارے قیدی ہیں، بولنے کی اجازت نہیں۔ زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے امام کو بٹھا دیا، خاندار توق تھا۔ جیسے ہی دیکھا نا جناب زینب نے صدیقہ صغریٰ نے کہ امام میں وقت پہ پابندی ہے، تو جناب زینب کھڑی ہو گئی۔ غور سے سنیے گا، میں پورا نقشہ کھینچ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس وقت جناب زینب نے قیام کیا، کیونکہ جناب زینب اپنی ماں کا کردار جانتی تھی۔ جب جناب امیر پہ پابندی تھی تو جناب سیدہ نے قیام کیا تھا، جناب زینب نے دیکھا اس وقت کے علی پہ پابندی ہے، میرے پہ قیام واجب ہے، تو جناب زینب کھڑی ہو گئی، کہا کہ میں خطبہ دوں گی۔ یزید نے فوراً وہاں پہ جو بیٹھا تھا بلندی پہ، اس نے فوراً اشارہ کیا، کہا سپاہیوں سے اپنے ہاتھ میں تازیہ نہ اٹھاؤ، اس بی بی کو بٹھا دو، بولنے مت دے۔ جناب زینب کبریٰ نے سر اٹھا کے کہا کون مجھے روکے گا خطبے سے؟ تو سارے بندے کی توجہ۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا مجھے خطبہ دینے سے کون روکے گا؟ تو یبنت طلقاء، طلقاء کسے کہا جاتا ہے؟ بی بی نے عربی میں کہا یبنت طلقاء، کہا طلقاء کے بیٹے۔ طلیق کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کو اپنا غلام بنا لے، وہ غلام طلیق کہلاتا، جسے انسان مجبور کر کے غلام بنا لے۔ توجہ، فتح مکہ پہ
سب مکے والے اگر حرم میں آ جائیں تو جو ایمان لائے گا آزاد ہے، نہیں تو تم سب یاد رکھو آج محمد عربی واپس آ گئے تو اس وقت یزید کا دادا اور دادی ابو سفیان و ہندا پیغمبر کی غلامی میں آ گئے تھے، دونوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا محمد ہم آپ پہ ایمان لا رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا دیکھ کے اب مجبوراً ایمان لائے ہو، پھر بھی میں محمد ہوں، میں نے معاف کیا۔ جناب زینب نے کہا وہ یزید تو بھول گیا کن کا بیٹا ہے جنہیں میرے نانا نے آزاد کیا تھا، اور تو ان کی نسل سے رو کے دکھا میں علی کے لیے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ بھی نے کہا یبنت اللہ کا جنہیں میرے نانا نے میرے جد نے آزاد کیا تھا اور جس کے باپ کو میرے بابا علی نے آزاد کیا۔ حضرت مالک اشتر خیمے کے باہر پہنچ گئے تھے اور کہا تھا مولا کچھ دیر کی اجازت دے میں اسے باندھ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ ارے جو علی کے غلام سے نہ بچ سکے وہ علی کا مقابلہ کیا کرے گا؟ تو مولا نے کہا تھا کہ نہیں اب مجھے تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو جناب زینب کبریٰ نے کہا یبنت طلقہ او طلقہ کے بیٹے تو مجھے روکے گا؟ روک کے دکھا میں خطبہ دوں گی علی کی بیٹی۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا نہیں ان کو خطبہ نہ دینے دینا، آگے بڑھو۔ جیسے سپاہی آگے بڑھے نا تو 700 کرسی نشین تھے، 700 افراد کرسیوں میں بیٹھے تھے یزید کے دربار میں جہاں پہ بیویاں موجود تھیں۔ وہ تمام افراد کھڑے ہو گئے، کہا یزید یہ بی بی ہے، ابھی جانتے نہیں کون ہے، انہیں معرفت نہیں تھی، صرف یہ دیکھا کہ یہ خاتون ہے۔ کہ یزید یہ بی بی ہے، بوڑھی ہے، قیدی ہے، تو حکومت میں تخت تیرا، تاج تیرا، حکومت تیری، سکہ تیرا، یہ تیرا کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے خاتون ہے، اب نہ روکنا۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ علی کی بیٹی ہے۔ اس لیے نہیں بولنے دیا کہ بے بس تھا۔ اب سمجھ میں آیا زینب کون ہے؟ جو اس وقت کے حاکم کو جو حکومت میں ہو، جس کی فوج ہو، جس کا تخت ہو، جس کے سر پہ تاج ہو، سکہ اس کا ہو، حکومت اس کی ہو، جسموں پہ راج اس کا ہو، اسے بی بی کہیں کہ جسموں پہ راج تیرا ہے، دلوں پہ ہمارا، دلوں پہ راج ہمارا ہے۔ روک سکتا ہے تو روک کے دکھا۔ ایک مرتبہ یزید سمجھ گیا کہ اب میرے بس میں نہیں کہ میں روک سکوں۔ اس وقت جناب زینب نے خطبہ دیا کہ لوگوں سنو میں باقی کی نہیں، نواسہ رسول کی بہن، محمد مصطفیٰ میرے جد، علی مرتضیٰ میرے بابا تھے، یہ کعبہ قوسین کی منزل میرے نانا کے لیے، ملیکۃ العرب میری نانی تھی، میں سیدہ کی بیٹی، میری دادی فاطمہ بنت اسد کعبے میں جاتی، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ جناب زینب نے اپنا تعارف کروایا، پھر ایک مرتبہ سارے مجمع کو مخاطب کیا تو مجمع رونے لگا۔ پھر ایک مرتبہ یزید کی طرف سر اٹھا کے کہا یا یزید کت قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ ایک مرتبہ بیوی نے مخاطب ہو کے کہا او یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، اگر تجھ میں ہمت ہے تو اور مکر و فریب کر لے، تجھ میں اگر اور طاقت ہے تو اور طاقت لڑا لے۔ واللہ ابھی بھی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں، واللہ لا تمحو ذکر ولا تمیت وحینا، میرے جد رسول خدا کی وحی یعنی قرآن کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ تو نے محمد مصطفیٰ کے قرآن کو ختم کر دیا، اہل بیت کو ختم کر دیا؟ یزید خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، میں یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ذکر آل محمد ہے۔ جب شام میں نہیں رک سکا تو آج کیسے رکے گا؟ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، میں کہوں گا حکمرانوں سے، دنیا بھر کے حکمرانوں سے، جہاں جہاں پہ حکومتیں ذکر حسین پہ پابندی لگا رہی ہیں ان سب سے مخاطب ہوں۔ جب دربار یزید میں ذکر حسین نہ رک سکا تو تم کیسے روکو گے؟ ذکر حسین سے مت لڑنا، جو حسین سے لڑتا ہے
کہ اے یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، اور بیوی نے قسم کھا کے کہا واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں۔ اس زمانے کے لوگ سمجھ نہیں رہے تھے، وہ سب کے سب اب یہ پہچان گئے تھے کہ جناب زینب کبریٰ رسول خدا کی نواسی علی مرتضیٰ کی بیٹی۔ اب وہ سب پریشان، ارے یہ اتنی عظیم بیوی اتنے عظیم خاندان سے ارے قسم کھا کے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں، ارے مٹ تو گئے، یہ بھائی ان کے بیٹے مارے گئے کربلا کے اندر، یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا وہ جو سنیے گا جانے رہا۔ اب وہ سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بی بی قسم کھا کے اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہی ہے رسول کی نواسی ہوتے ہوئے، ان کے بھائی بیٹے کربلا میں مارے گئے، یہ خود قید میں ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور یہ قیدی بنی کھڑی ہے، تو یہ لوگ مٹ چکے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ واللہ لا تمحو ذکرنا، ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اس زمانے کے لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ جناب زینب کیا فرما رہی ہیں۔ اب آئیے ذرا 1400 سال بعد، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو، 1400 سال بعد آ کے سنے جناب زینب کے خطبے کو۔ بی بی کس سے مخاطب تھی؟ یزید سے، جس وقت اس کی حکومت تھی، اسی کا سکہ، اسی کی حکومت، اسی کا تخت، اسی کا تاج، اسی کی فوج، اسی کا جلاد۔ جناب زینب اس سے مخاطب تھی، یزید ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، تو مٹ جائے گا۔ آج وہی شام ہے، وہی دمشق شہر ہے، یزید کا نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ حکومت ہے، نہ سکہ، یزید کی قبر کا نشان پتہ نہیں۔ جب آپ شام جائیں گے جناب زینب کا حرم بلند ہے، ہر جگہ لکھا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید، یزید مٹ گیا، زینب زندہ۔ سمجھ میں آیا جناب زینب کا خطبہ؟ بی بی نے کس ماحول میں خطبہ دیا؟ بی بی نے اس انداز سے خطبہ دیا کہ ہم خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں، لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، ہمارا ذکر ہمارا تذکرہ مٹنے والا نہیں ہے، ہم باقی رہیں گے۔ عزیزان گرامی، یزید تھا، حسین ہے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو ہے وہ حسین۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ فرما رہی تھی کہ یزید سب کچھ تمہارا ختم ہو جائے گا، باقی رہے گا تو ہمارا ذکر باقی رہے گا۔ عزیزان گرامی، جب سارے کا سارا دربار رونے لگا نا، سب کے سب جناب زینب پہ ایمان لے آئے اور سب کہنے لگے ہم کہتے ہیں یہ بی بی بعصمت۔ توجہ تو سنیے گا، جب سارا دربار کہنے لگا ہم کہتے ہیں یہ بی بی بعصمت ہے، بی بی نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، یزید نے گھبرا کے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، جو اب تک کہہ رہا تھا نا حسین باغی ہے، باغی واجب القتل ہوتا ہے، حسین کو مارنا صحیح تھا، اب وہ گھبرایا کہ ایسا نہ ہو بغاوت ہو جائے، اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، عمر سعد نے مارا تھا، عبید اللہ بن زیاد نے مارا تھا۔ یعنی اب وہ اپنے درباریوں سے گھبرا کے کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا، یعنی مان رہا تھا جرم ہے، مان رہا تھا حسین کو مارنا جرم۔ جناب زینب نے سید الشہداء کے سر کو دیکھا، کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا دیا۔ اب وہ ماننے لگا ہے یہ جرم تھا۔ جب قاتل خود اپنے جرم سے دامن چرانے لگے تو سمجھ لو مقتول کی فتح ہو گئی، لیکن یہ فتح کی ضمانت جناب زینب نے دی۔ اب جب سارے کے سارے دربار والے جناب زینب کی عظمت کے قائل تھے کہ یہ بی بی بعصمت ہے، اب کیا کیا جناب زینب نے؟ بی بی فوراً رکی، جب سب کو منوا لیا نا میں بعصمت ہوں، جناب زینب کھڑی تھی، ایک مرتبہ اشارہ کیا امام سجاد کی طرف کا قم یا سیدی و مولانا، توجہ، کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیے خطبہ دیجیے۔ نہیں پہنچا سکتا، سارے مجمع کی توجہ، جب بی بی نے سارے مجمع سے منوا لیا نا کہ مانتے ہو میں بعصمت ہوں، مانتے ہو نا میں بعصمت ہوں، یہ میرا بھی امام ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ مجمع سے منوایا مجھے بعصمت مانتے ہو، یہ میرا امام ہے۔ ایک مرتبہ کا قوم یا سیدی و مولا ہے، میرے امام ہے، میرے مولا ہے، میرے آقا، کھڑے ہو جائیے آپ کے خطبے کی باری۔ اب یزید جو روک رہا تھا روک نہیں سک رہا، پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں، اب اس سے بھی روکا نہیں جا رہا تھا، سارا دربار کہنے لگا ہم سننا چاہتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں،
اور امام کھڑے ہوئے زنجیروں کو تھاما کھڑے ہو گئے. جب خطبہ دینا چاہتے تھے نا تو لوگ کہنے لگے آپ بھی ممبر پہ آ جائیں, آپ ممبر پہ آ کے خطبہ دیجئے. امام نے ممبر کی طرف اشارہ کیا, حاضر اعود, اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ نہیں پہنچا سکا. امام نے کہا یہ ممبر نہیں ہے, لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی اسی ممبر سے جناب امیر کی توہین کی گئی تھی. میرا نظریہ یہ ہے کہ امام جب کہہ رہے ہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ, ممبر نہیں ہے, لکڑیوں کا ڈھانچہ, حاضر اعوج, یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ. جس ممبر سے علی کی توہین ہو وہ ممبر نہیں, لکڑیوں کا ڈھانچہ. اور جن لکڑیوں پہ بیٹھ کے علی کا تذکرہ ہو, علی کے فضائل ہو, وہی ممبر ہے. اور جہازہ نہیں رہا. امام نے ایک مرتبہ حاضر اعوج, یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ. اب سارے ممبر نے کہا کہ نہیں, آپ تشریف لائیے, آپ ممبر پہ آئیے. امام نے زنجیروں کو تھاما, ممبر پہ گئے. اور ایک مرتبہ جانے کے بعد کہا انا ابن مکہ تھا وبنا, میں فرزند مکہ, میں فرزند منا, زمزم ہمارا ہے, حجر اسود ہمارا, کوثر ہمارا ہے, مدینہ ہمارا ہے. انا ابن کعبہ تھے والقوسین ولدنا, میں اس آیت کا بیٹا ہوں جس آیت میں لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ معراج پہ گئے جہاں فرشتے رک گئے, اور اس منزل سے آگے صرف پیغمبر گئے. میں اس محمد کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. امام نے اپنے سارے فضائل پڑھے, سارا مجمع رونے لگا. امام نے کہا اب سمجھ میں آیا ہم کون ہیں, ہم آل محمد. یہ سب کا سب نظام شریعت ہمارا. اب سارے کا سارا مجمع ہے. یزید نے دیکھا کہ بھئی یہ تو پورا کا پورا مجمع منقلب ہو گیا, سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فوراً اس نے مؤذن کو کہا کہ اذان دے. مؤذن سے کہا اذان دے. اس کو روکنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اذان دی جائے. توجہ, زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے اب نہیں بٹھا سکتا کیونکہ میرے درباری مجھے چھوڑ چکے. ایک مرتبہ یزید نے کہا مؤذن سے اذان دے تاکہ یہ رک جائے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام نے کہا جل جلالہ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. جیسے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام نے کہا رک. یزید یہ بتا, یہ محمد تیرے جد ہے یا میرے؟ اب یزید سر پٹانے لگا کہ میں نے اذان بھی دلوائی, تو وہ انہی کے حق میں چلی گئی. امام نے کہا بتا یہ تیرے جد محمد ہے یہ ہمارے جد؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. امام نے کہا تیری خاموشی بتا رہی ہے تو جانتا. امام نے کہا اگر تو کہے گا نا تیرے جد ہے تو تو جھوٹا, اور اگر تو کہے کہ ہمارے جد ہے تو یہ بتا ہمیں قیدی کیوں بنا ہے. مجمع منقلب ہونے لگا. ایک یہودی اسی دربار میں موجود تھا, کھڑا ہو گیا. کہا یزید تو نے کہا تھا یہ باغی ہیں, یہ تو تمہارے نبی کے خاندان والے ہیں, اور یزید جناب موسیٰ کے نسل سے اگر ہمارے درمیان میں کوئی موجود ہوتا. یہودی کہہ رہا کہا کہ اے یزید اگر ہمارے درمیان میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے نسل سے کوئی موجود ہوتا تو ہم اس کی تعظیم کرتے. نسل سے بھی کوئی ہوتا, کئی سو سال گزر چکے تھے اس وقت, اب تو کئی ہزار سال ہو گئے, کئی سو سال کئی ہزار سال ہو گئے جناب موسیٰ کو گزرے. اگر ان کی نسل سے کوئی آدمی ہوتا تو ہم اس کی تعظیم کرتے. او مسلمانوں, خود سبق نہیں ہے تو یہودیوں سے سیکھ لو. کہ اگر جناب موسیٰ کے نسل سے کوئی ہوتا ہم اس کی تعظیم کرتے. یہ نسل سے نہیں ہے, یہ تو ڈائریکٹ تمہارے نبی کی نواسی ہے, اس کا تو کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے. یہ نسلاً نواسی نہیں ہے, مستقیماً نواسی ہے, بڑا قریب کا رشتہ ہے. اور یزید یہ تمہارے نبی کی نواسی ہے, تو قیدی بنا لایا. یزید نے فوراً اس یہودی کو دیکھا, سپاہیوں سے کہا اسے باہر لے جاؤ, قتل کر دو. اس یہودی کو قتل کر دو. ایک عیسائی کھڑا ہوا, کہا او یزید جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی, 33 سال کے تھے, آسمان پہ اٹھا لیا گیا, انہوں نے شادی نہیں کی تھی. اگر عیسائیوں کے درمیان جناب عیسیٰ کی سواری ہی ہوتی تو ہم عیسائی جناب عیسیٰ کی سواری کی بھی تعظیم کرتے. ہم بار بار کہتے ارے یہ سواری عیسیٰ کی سواری ہے, ہم اس کو بھی مقدس سمجھتے, ہم اس کی بھی تعظیم کرتے. ارے یزید یہ تیرے نبی کی بیٹی کی بیٹی ہے, اسے دربار میں لے آ. یزید نے فوراً کہا اس عیسائی کو بھی باہر لے جاؤ, اسے جا کے لے جا کے قتل کر دو. اب سارا کا سارا مجمع منقلب ہونے لگا.
کہا ارے ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ باغی ہیں، یہ تو آج پتہ چلا رہے ہیں اہل بیت رسول خدا۔ عجیب و غریب کیفیت تھی، آل محمد پہ بڑے بڑے ظلم ہو